دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخلیفۃ اللہ ہمسر رسول اللہ مہدی الموعود العظیم وآلہما واصحابہما اجمعین، اما بعد، کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین مجلس و حاضرین جلسہ و کمیٹی مہدویہ کمیٹی آف سڈنی انکارپوریٹ کو جو ہے مبارکباد، اور میری طرف سے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ اپنے عنوان پر آنے سے پہلے آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہے کہ جس وقت بندے کو اس جلسے کی دعوت دی گئی تھی اس وقت بندے کا مزاج خراب تھا، تو اس وقت ہی بندے نے یا جو بھی کارکنان جلسہ ہیں ان سے اجازت لے لی تھی کہ بندہ جو ہے اس موقع پر زیادہ تیاری نہیں کر سکتا، اور بندہ جو ہے اپنی تقریر 10 سے 15 منٹ میں جو ہے اختتام کرے گا، اور یہاں تک کہ جو ہے بندے کے والد اور بندے کے مرشد حضرت پیر و مرشد سید دلاور اہل پلگڑا صاحب نے بندے کو یہ کہا ہے، یہ تربیت دی ہے، خلیل گو بدلیل گو، یعنی تھوڑا کہو دلیل کے ساتھ کہو۔ اس مقصد سے بھی جو ہے بندے نے اپنی جو تقریر تیار کی ہے وہ مختصر ہے اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بادلیل ہے۔ اپنے عنوان پر آتے ہوئے بندہ یہ شعر عرض کرنا چاہتا ہے، ہستی و خودی سے نکلو تم، ہستی و خودی سے نکلو تم، بس فرما دیا فرہا والے نے، حق لا الہ الا اللہ فرما دیا فرہا والے نے، وہ جلوہ جس سے طور جلا دکھلا دیا فرہا والے نے، بس حق لا الہ الا اللہ فرما دیا فرہا والے نے۔ بندے نے جس آیت قرآنی کو اپنا سرنامہ بیان بنایا ہے وہ سورہ الانعام کی 82 ہوئی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نہ ملایا اپنا ایمان ظلم سے، انہی لوگوں کے لیے دل جمعی ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب کوئی مقرر یا کوئی عالم دین کسی آیت کو اپنا عنوان بناتا ہے تو سامعین کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آج ہم جو سننے والے ہیں، آج کا جو مفہوم ہم سننے والے ہیں وہ اس آیت کے ہی متعلق ہوگا، اور جب کوئی آیت کوئی مقرر یا کوئی عالم پڑھتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی تقریر کو یا اپنے بیان کو یا اپنی گفتگو کو
उस आयत के जेर नज़र ही रखे और उस आयत के मुतालिक ही अपना बयान करे। तो आज बंदा अपनी जिम्मेदारी के साथ ये बयान कर रहा है कि आज बंदा जो भी हजरत शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िमन में आपकी सीरत पेश करेगा, वो यकीनन इस आयत के मुतालिक ही रहेगी। बंदे की ये कोशिश है, अल्लाह ताला इस कोशिश को जो है कबूल फरमाए और जो है कामयाब फरमाए। आमीन। इस आयत में हमें मालूम हुआ कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से जुदा कर दें, इलाहिदा कर दें, यानी जो है ईमान और जुल्म को जो है सेपरेट कर दें, वही लोग अमन में हैं, वही लोग सुकून में हैं, वही लोग हिदायत याफ्ता हैं, और वही लोगों के लिए जो है अल्लाह ताला ने कहा कि दिल जमाई है। यहाँ अगर हम इस आयत के मुतालिक जुल्म को एतबार करें तो यहाँ जुल्म दो तरीके का होता है। यानी एक जुल्म होता है जो मखलूक के साथ हम करते हैं, एक जुल्म होता है जो अल्लाह के साथ होता है। अगर हम इस जुल्म को मखलूक के साथ इसका एतबार किया जाए तो अगर हम जुल्म मखलूक के साथ एतबार करेंगे तो ये जुल्म क्या होगा? हम अगर किसी को सताए या किसी को धमकाए या किसी की चीज हड़प ले या किसी को जो है किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए, हद तो ये हो गई कि जो है अगर हम किसी का जो है कत्ल कर दे तो ये मखलूक के जिमन में जो है अजियत है, यानी जुल्म है। जब हम इसी का एतबार अल्लाह से लेंगे, जुल्म अल्लाह पे करना है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्न शिरक लजुल्म नजीम, यानी अल्लाह के साथ शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। और हम इस जुल्म को जानने के बाद हजरत बंदगी मियाँ सैयद शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर गौर करेंगे तो हमें यह मालूम होगा कि हजरत शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु तस्दीक इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले बहुत जलाली थे, बहुत गुस्से वाले थे, और यहाँ तक कि आपने अब्दुल्ला जो महमूद बेगड़ा के अस्तबल का दरबान था उसके लड़के का कत्ल कर दिए थे। उसके लिए बादशाह ने आपके पीछे आपकी गिरफ्तारी के लिए सिपाहियों को लगा दिया था। जब आप वो खबर सुने और उस खबर के जरिए जो है आप फरार हो गए, अपने कुछ साथियों को लेकर फरार हो गए, तो रास्ते में आपको आजान सुनाई दी, और जब आपको आजान सुनाई दी आपने अपने दोस्त अहबाब से कहा, अपने दोस्तों से कहा कि हम जो है यहाँ रुक जाते हैं और अपनी नमाज अदा कर लेते हैं। तो आपके साथियों ने आपसे कहा कि अरे नेमत, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे पीछे बादशाह के सिपाही लगे हुए हैं? क्या तुम हमें अपने साथ जो है रुक कर पकड़वाना चाहते हो? तो ये कहकर आपके साथी आगे बढ़ जाते हैं और शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी जगह पर ठहर कर अपनी नमाज अदा करते हैं। और जैसे ही आप अपनी नमाज अदा करते हैं उसके बाद आपको जो है फिक्र होती है, ये पूछना शुरू करते हैं कि ये आजान कहाँ से आई। तो जब आप ये सुनते हैं कि जब आपको मालूम होता है कि ये आजान उस जगह से आई है कि वहाँ जहाँ पर एक अल्लाह वाली कौम आई हुई है, तो आपको मालूम होता है, आप उस जगह जाते हैं तो देखते हैं कि हजरत इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान कुरान फरमा रहे हैं। जैसा ही आप बयान कुरान सुनते हैं, आप अपने माजी को याद कर कर
ज़ारो ख़तार रोने लगते हैं जब बात बयान कुरान महदी माऊद अलैहिस्सलाम शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर फरमाते हैं, हस्ब मामूल फरमाते हैं, बगैर आपका नाम दरियाफ्त किए कहते हैं कि आइए मियाँ नेमत, आप तो जो है नेमत से मामूर हैं, अल्लाह की नेमत से मामूर हैं। तो जब ये बात सुनते हैं तो आप बहुत वो होते हैं, बहुत खुश होते हैं और महदी माऊद अलैहिस्सलाम से पास जाकर रोने लगते हैं और अपनी माजी की जो भी आपकी कैफियत थी माजी में, यानी पिछली दौर की जिंदगी जो भी होती है, उसको आप बयान करना शुरू करते हैं। तो हजरत इमामना महदी माऊद अलैहिस्सलाम के उसके बाद आप तस्दीक करते हैं, उनके हाथ पर बैयत करते हैं और महदी माऊद अलैहिस्सलाम आपसे अर्ज करते हैं कि मियाँ नेमत, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, मगर अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह माफ करने वाला है और हुकूकुल इबाद जो है वो आपको मखलूक से ही माफ कराना होगा। तो आप देखिए, बंदा जब ये आपकी सीरत पढ़ रहा था तो बंदे को एक हदीस याद आ गई। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तुम सुनो कि महदी का ज़हूर हो गया है, जब तुम सुनो कि महदी का ज़हूर हो गया है, अगर से कि तुमको बर्फ के पहाड़ों पर से भी रेंग कर जाना पड़े तो जाना और महदी माऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक कर लेना, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा महदी है। और इसी आयत पर मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा, इसी हदीस पर मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि इस हदीस में जो अल्फाज है कि जब तुम सुनो, और बाज रिवायतों से इस हदीस के जरिए से ये बात मालूम हुई है कि ये जो बात जब तुम सुनो है, वो बास अहादीस में जब तुम देखो कि महदी मऊद अलैहिस्सलाम आ गए हैं। तो मैं इन बातों पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब हजरत शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ रवाना हो रहे थे, सफर से सिपाहियों से डर कर भाग रहे थे, तो जब आपको महदी माऊद अलैहिस्सलाम के दायरे से अज़ा सुने आती है तो आपके दिल में से जो है सिपाहियों का खौफ चले जाता है, अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। आपके दिल में से जो सिपाहियों की रंजिश होती है, मौत का डर लगा हुआ होता है, गिरफ्तारी का डर लगा हुआ होता है, वो आपसे दूर हो जाती है और आप इस कदर अल्लाह की तवज्जो में राग़िब हो जाते हैं कि तमाम चीजों को भूल कर, हर चीज का गम मिटाकर आप जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला के जिक्र में, अल्लाह ताला के जो है इबादत में इस तरह मशगूल हो जाते हैं कि आपको जो है किसी चीज का ख्याल नहीं होता और आपको किसी चीज का भी जो है ख्याल नहीं होता कि मेरे पीछे कोई लोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो है आप नमाज अदा करते हैं कि यहाँ पर आपके दिल में जाल हक व जहकल बातिल की कैफियत जो है रोशन हो जाती है। आपके दिल के तारीकियों को जो है अल्लाह ताला मिटाकर अल्लाह ताला आपके दिल को मुनव्वर कर देता है। और जैसे ही, खास बात तो यह है, जैसे ही आप अपनी नमाज से फारिग होते हैं, आप ये दरियाफ्त करते हैं कि ये आजान कहाँ से सुनाई दी। लोगों को जो है जब किसी मुश्किल से, मुसीबत से लोग बच जाते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि मैं जो है जब नमाज पढ़ रहा था, ये अच्छा हुआ कि जो है मेरी नमाज से जो है लोग आगे, वो सिपाही जो ढूंढ रहे थे वो आगे बढ़ गए, मैं बच गया, अब मैं जो है कहीं और रवाना हो जाऊंगा। मगर यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि आपको ऐसी दुनिया से रगबत हट गई, जैसे ही आपने अज़ा सुना, नमाज के बाद भी जो है आप ये जान गए थे कि ये जो कैफियत मेरे अंदर पैदा हुई है वो किसी और वजह से नहीं, बल्कि इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दायरे से जो अल्लाह के घर की तरफ बुलावा हो रहा था, अल्लाह की इबादत का लिए बुलावा हो रहा था, उसके लिए मैंने लब्बैक कहा। इसीलिए जो है अल्लाह ताला ने जो है मेरी रंगत बदल दी और मेरे दिल में जो है ईमान का नूर जगा दिया।
تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ پر فضل ہو گیا. اور یہ بات جو ہے جب تم سنو کی ہے، اور جب حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر پہلے سن کر جو ہے مہدی علیہ السلام کی جو ہے دل سے اتباع کر لی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور جب دیکھے ملے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے بعد بھی آپ نے جو ہے اپنے دل و جان سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر لی. اور اس حدیث سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ عمل کر کر جو ہے بتا دیا. اور جہاں تک کہ جب آپ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیے تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ جو ہے جو جو خطائیں آپ سے ہوئی ہیں وہ جو حقوق العباد ہیں آپ مخلوق سے ہی معاف کرائیے. تو یہ بات جب آپ سنتے ہیں تو سب سے پہلے معاف کرانے کے لیے آپ عبداللہ کے گھر جاتے ہیں، جو اپنے بیٹے کے قاتل سے کا انتظار دیکھ رہا تھا. جب اس عبداللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گھر پر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ دستک دے رہے ہیں تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہی نعمت ہے جو میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، اب میرا قتل کرنے کے لیے آیا ہے. تو وہ بہت ہیبت زدہ ہوتا ہے. تو وہ جب کسی کھڑکی سے یا کہیں جا کر جو ہے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر کرتا ہے تو اسے دکھتا ہے کہ یہ وہ نعمت نہیں ہے جو میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، بلکہ وہ نعمت دکھتا ہے جس میں عاجزی اور انکساری دکھتی ہے. تو جب وہ دیکھ کر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازے کھولتا ہے، اور دروازے کھول کر جو ہے جب دیکھتا ہے تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے. تو وہ تلوار آپ عبداللہ کے ہاتھ میں رکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بیٹے کا قصاص ادا کر لو، میں تمہارے لیے حاضر ہوں، اور اپنی گردن جھکا دیتے ہیں. تو وہ عبداللہ آپ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا قصاص کس سے ادا کروں؟ وہ تو کوئی اور نعمت تھا جو میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، یہ کوئی اور نعمت ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو یہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ تھا. اور وہ عرض کرتا ہے اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہاری یہ کیفیت کیسے بدلی ہے تو میں یقیناً تمہیں میرے بیٹے کے قتل سے معاف کر دوں گا. تو جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا معاملہ عبداللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ عبداللہ بھی حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمراہ ہو کر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں. آ کر جو ہے تصدیق امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرف ہوتے ہیں، اور شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جتنے بھی آپ سے گناہ سرزد ہوئے تھے ان کے پاس جا کر جس کو بھی ستائے کرے تھے ان سے جا کر جو ہے معافی مانگتے ہیں، اور سب سے اپنا جو ہے معاف کرا کر اپنے اہلیہ اپنے دو بیویوں کے نزدیک جا کر کہتے ہیں کہ بندے نے حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر لی ہے، اور اب بندہ انہی کی صحبت اختیار کرتا ہے. تمہارا اختیار تمہارے ساتھ ہے، اگر تم ساتھ رہنا اگر میرے ساتھ چاہتی ہو تو رہو، یا نہیں تو تمہارا اختیار تمہارے ساتھ ہے. تو آپ کے بیویاں بھی آپ کے ہمراہ ہو جاتی ہیں اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں شامل ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت اب یہ تمام معافی کے بعد جب حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آتے ہیں تو آپ ترک دنیا سے فائز ہو جاتے ہیں. یہ بات ترک دنیا پر فائز ہونے کی بندہ اسی لیے چھیڑ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیے
کہ बंदा जो आपसे गुनाह बंदों से सरजद हुए हैं वो बंदों से ही माफ कराना चाहिए, और जो गुनाह आप अल्लाह से किए हैं वो अल्लाह से ही माफ कराना चाहिए। तो जब आप हजरत ये शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु सलाम के पास आकर तारिक दुनिया तर्क दुनिया से वाबस्ता होते हैं, तो अल्लाह ताला आपके जो है हुकूकुल्लाह भी जो है माफ कर देता है। तो आपकी ये सीरत से हमें ये मालूम होता है कि जो सीरत से ये मालूम होता है कि लोगों को जो है चाहिए कि अपने जो गुनाह है वो अपने जिससे भी वो गुनाह किए हैं उनसे जाकर माफम माफी कराए। जैसा कि हमारे महदवियों में तरीका है कि हम 10 मुहर्रम के रोज या कहीं जाते हैं, अगर किसी मुकाम से हम हिजरत कर रहे हैं या किसी मुकाम से कहीं जा रहे हैं, तो हमारा ये तरीका है कि हम किसी के पास जिससे भी अगर हमारे वाबस्तगी है, रिश्तेदारों से हो या हमारे जाने अनजाने में जो भी गलतियां होते हैं, कसूर होता है, तो हम उनके पास जाकर जो है अल्लाह के वास्ते माफम माफी हमारा बोला चला जो भी है माफ कराते हैं। और हम अपने जो भी पर्सनल बातें होते हैं, जो भी हम लोगों से कसूर करते हैं, उन कसूरों को जो है माफ कराते हैं। ये अल्लाह के फजल से हम मजहबियों में ये तरीका है कि हम हमारे पास हुकूकुल इबाद भी माफ कराने का तरीका बताया गया है, और हुकूकुल अल्लाह भी जो है माफ कराने का तरीका बताया गया है, जो कि तारिक तर्क दुनिया का तरीका है। और जो भी लोग तारिक दुनिया हैं, आप उनके पास जाएंगे और जो है पूछेंगे कि आपके मुर्शिद जब तर्क दुनिया कराए हैं तो आपसे क्या कहा है। तो जब एक मुर्शिद अपने किसी भी फकीर को तर्क दुनिया कराता है तो उनसे यही कहता है कि अब आप जो है इस तरह पाक हो गए हैं जैसा कि जो है अल्लाह ताला आपको नौमौलूद फरमाया था, यानी जैसा कि बच्चा पाक होता है वैसे अल्लाह ताला तारिक दुनिया को जो है पाक कर देता है। और जो तर्क दुनिया का अमल हम महदवियों के पास है, वो सिर्फ ऐसा ही अमल नहीं है, बल्कि हम इत्तेबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये चीज करते हैं, क्योंकि हमारे आका हजरत हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मूतु कबला अन तमूतु, यानी मर जाओ तुम अपनी मौत से पहले। तो जब ये आपसे सवाल हुआ तो असहाब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या आपके पास कोई ऐसा शख्स है जो है अपनी जिंदगी में ही मरा हुआ है। तो हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये चलती फिरती लाश है। तो मालूम ये हुआ कि हमारा जो अमल है तर्क दुनिया का, ये अमल खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि हम तर्क दुनिया नफ्से ख्वाहिशात दुनिया को जो है खत्म कर कर जो है अल्लाह के पास जो है रगबत कर लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला का हम पर सबसे बड़ा फजल है, और इमामना महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका तुफैल है कि हम में अल्लाह ता अल्लाह ताला जो जुल्म की कह रहा है कि जो दुनिया वालों के साथ जुल्म है उसे भी माफ कराने का तरीका बताया है, और जो अल्लाह से जुल्म है उसे भी जो है माफ कराने का हमें तरीका बता दिया गया है। और हम अब जब शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में आगे बढ़ते हैं, और आपके जो मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहकर आपको जो मुकाम व मर्तबे हासिल हुए हैं, वो अगर हम देखें तो वो ऐसे हैं कि एक वक्त हजरत शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब आया कि हजरत शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु के मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में कामिल कामिल जो है वासिल हो गए हैं। तो ये ख्वाब जब आप देखते हैं तो हजरत शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक जाते हैं और अर्ज करते हैं कि बंदे को ये ख्वाब हुआ है कि बंदा आपकी जात में जो है विशाल हो गया है। तो हजरत इमामना मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ख्वाब सुनकर फरमाते हैं कि
آپ کو بندے کی ذات میں جو ہے کامل فناہیت ہے. تو دیکھیے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کامل پناہیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کامل ہو گئے ہیں. اور ایک وقت کا واقعہ ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند حضرت میاں سید حمید علیل ہو گئے تھے. تو بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامنا علیہ السلام سے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے دائرے کے تمام اصحاب کو آپ دعوت دے کر بلائیے، فقراء کو بلائیے اور کھانا کھلائیے. تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے. تو آپ جب تمام فقراء، دائرے کے فقراء چل جاتے ہیں، تو آپ بی بی عرض کرتی ہیں امامنا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم جو ہے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی کیا ہے حصہ ہے آپ کے جو ہے گھر بھیجا دیں گے، آپ کے خیمے میں بھیجا دیں گے. تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ آپ جو ہے ٹھہر جائیے، کہ جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئیں گے تو ہم ان کو جو ہے حضرت سید حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بٹھا کر کھانا کھلائیں گے. تو ویسے ہی ہوا. جب آپ حضرت بندگی میاں سید حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائے، اور حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد باہر جانے لگے، تو حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی سے فرمایا کہ آپ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دیکھیے کہ جو ہے یہ کالا سایہ گولے کی طرح لپیٹا ہوا جو ہے آپ کے پیچھے جا رہا ہے. تو حضرت تو جب آپ بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو کالا سایہ ہے وہ بلائیات ہیں جو کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم طفیل سے جو ہے یہ بلائیات کو باہر لے کر جا رہے ہیں، بلائیات کو بھگا رہے ہیں. اسی لیے آپ کا جو ہے لقب یہ بھی ہے کہ آپ دافع بلائیات بھی آپ کو جو ہے کہا جاتا ہے. امامنا مہدی اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو اللہ کے حکم سے بشارت دی ہے. فرمایا کہ میاں نعمت کا سر حرف نون ہے، سر سے پاؤں تک نور خدا سے منور ہے. ایک مرتبہ حاجی محمد فرحی نے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مرد بزرگ ہو لیکن بے تکلف بات کرتے ہیں، کسی سے شرم نہیں کرتے اور نہ لحاظ کرتے ہیں. اس پر امامنا علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا میں حیا میں ثانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مرد شجاع ہیں، ولایت کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی لیے آپ کو فاروق ولایت بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو کئی بشارتیں حاصل ہیں. اس وقت کی کمی ہے، سنا نہیں سکتا، اور حضرت کی روشندار سیرت بیان کرنے کے لیے ایک مجلس کافی نہیں ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر نظر کرتے ہوئے یہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ گیا، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں سے یا میرے اہل بیت کے ایک آدمی کو مبعوث فرما دے گا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا، اور وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور یعنی زبردستی سے بھری ہوئی ہوگی. زیادہ تفصیل پر نہ جاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہلے ظلم اور زبردستی اور انانیت کے تابع تھی. جیسے ہی آپ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں آئے اور آپ کی تصدیق سے سرفراز ہوئے
ظلم کی جگہ عدل نے لے لی، اور اپنے نفس کو احکام خداوندی کے تابع کر دیا، اور اپنی انا کو ذات خداوندی میں فنا کر دیا۔ اور شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کہہ کر میں اپنی تقریر کو جو ہے اختتام کرنا چاہوں گا اور ختم کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراہ کے مقام پر تھے، اور جب آپ ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو جب ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے نزدیک رکھتے ہیں، تو شاہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ کرتے ہیں، آپ سے غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے غصے کو دیکھ کر، امامنا کے غصے کو دیکھ کر، شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف رخ کر کر چلے جاتے ہیں، اور آپ اس دن بہت غمزدہ ہوتے ہیں، اور اس دن آپ جو ہے کوئی نماز ادا نہیں کرتے۔ تو آپ کے پاس روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ کے پاس جبرائیل کو بھیجا ہے، یا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے خضر علیہ السلام آئے ہوئے ہیں۔ تو لہذا بات یہ ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اے نعمت، کیا تم اللہ کے لیے نماز ادا نہیں کرتے ہو، تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اب مجھ سے میرا خدا ہی ناراض ہے تو میں نماز کس کے لیے پڑھوں۔ تو آپ دیکھیے، حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہدی موعود علیہ السلام کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا ہے، اور آپ جو ہے مقام مہدی موعود علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یعنی میرے حکم سے بیان کرنے والا ہے، تو آپ علیہ السلام کا غصہ بھی جو ہے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم جب مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی پورے یقین سے جو ہے تصدیق کرنا چاہیے، اور اس کا اجر آپ کو جو ہے اللہ سے یہ ملا کہ اللہ نے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سید محمد، ہم سے جو ہے تم سے جو ہے ہماری نعمت جو ہے ناراض ہو خفا ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ اور تم جو ہے ہماری نعمت کو منا کر لے کر آؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ آپ کو جو ہے اپنی نعمت جو ہے کہہ رہا ہے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے آپ کو جا کر منا کر لا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ ہمارے لیے جو ہے سیکھ ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی جب ہم تصدیق کرتے ہیں، چاہے ہم ہمارے مرشدین کے پاس ہو، یا چاہے ہم ہمارے مرشدین سے دور ہو، چاہے ہم ہمارے دائروں میں رہو یا ہمارے دائروں سے دور رہو، تو ہمیں ہمیشہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی یہ بات جو ہے یاد رکھنی چاہیے، یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے جو کہ آپ نے اپنے فرزند ثانیہ مہدی سے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر جا کے باشد با یاد خدا باشد، یعنی جو ہے جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد میں رہو۔ جب ہی ہم اللہ کی یاد کر سکتے ہیں جب ہم یہاں پر رہتے ہوئے، اپنے لوگوں میں رہتے ہوئے اپن جیسا مہدی موعود علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے مقام سے بھی اگر دور ہو جائیں تو ہمیں اپنے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق پر ویسے ہی قائم رہنا ہے، ویسے ہی دائم رہنا ہے۔ اگر ہم اپنے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کو تھامے ہوئے رہیں گے تو ہمیں کوئی اپنے ایمان سے پھرا نہیں سکتا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ تمام قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہی آپ قرآن میں یہی جانیں گے، اگر کوئی تلاوت قرآن کرنے والا ہے یا کوئی قرآن کو
اس کے معنوں سے پڑھنے والا ہے تو وہ لوگ یہ غور کرے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے تو بنی اسرائیل کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانے کا ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جتنے بھی مسائل آپ اللہ سے لے کر آتے اس پر حجت کرنے کا جو ہے ذکر سنا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنی قربت کا بھی اپنے انعامات کا بھی ان پر ذکر کیا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ یہود و نصارہ تھے اپنے بڑے بنی اسرائیل کی جو ہے قسمیں کھاتے تھے کہ وہ لوگ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اللہ کی قربت رکھنے والے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنایا کہ تمہارے بڑے جو ہے اتنے بھی گناہ کرے ہوئے ہیں, اتنے تکلیفیں اپنے اس کو دیے ہوئے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف ایک وجہ سے بخش دیا ہے. وہ صرف وجہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے طرف سے نبی جانتے تھے, اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا جانتے تھے اور موسیٰ کو سچا جانتے تھے. یہی وہ ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے گناہوں کو بخش کر اپنے قربت میں لے لیا اور انہیں ایمان سے سرفراز کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن کو جو ہے جب اس میں قرآن میں یہ بات لائی ہے تو ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں سچا جاننا چاہیے. اگر ہمارا شک ان پر ہو تو اللہ ہمیں ایمان نہیں دیتا. اگر سے کہ تمہارا ایمان سچا ہے تو اگر سے تمہارے عمل میں کچھ کوتاہیاں ہیں, اگر کچھ جو ہے عمل جو ہے برابر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے عمل کو جو ہے معاف کر کر تمہارے ایمان کے وسیلے سے تمہیں جو ہے معاف فرما دے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کو اس قدر تھام لے, اس قدر سچائی سے تھام لے کہ جو ہے اس کو کوئی جو ہے ہلا نہ سکے. اگر ہمارے میں جو ہے مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق پکی رہیں گی تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے, میرا یہ ماننا ہے, ایمان ہے کہ اگر ہماری تصدیق اگر سچی ہے, ہم حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر سچا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمارے عمل میں اگر کچھ کوتاہی بھی ہے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے سرفراز کرنے والا ہے. اور ہمارے کو مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں سے اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ماننے والے ہیں اور شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہی سبق ملتا ہے. جیسا کہ ابھی میرے سے پہلے ایک بھائی نے جو ہے ذکر کیا تھا کہ نماز جو ہے اللہ کی, یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, تو اس بات سے یہ بات ذہن میں آئی کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ تم عبادت کرو تو ایسی کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ کے لیے کرو. تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہی چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو وہ خالص اللہ ہی کے لیے عبادت ہو, نہ کسی اور کے ہو. جیسا کہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہما نے فرمایا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہیں. آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ آگ اور پانی کہاں لے کر جا رہی ہو, تو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہما نے فرمایا کہ اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں, تاکہ لوگ جنت کی محبت میں اور نہ دوزخ کے عذاب سے ڈر کر میرے اللہ کی عبادت کرے بلکہ میرے خدا کو عبادت کے لائق جان کر خدا کی عبادت کرے. تو یہ ہم نے جو ہے مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں یہ جو ہے عمل موجود ہے. اور انشاءاللہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مہدی مہدوی تا قام قیامت باشد, مہدی اور مہدوی قیامت قائم ہونے تک جو ہے باقی رہیں گے. اور اگر ہم میں اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم میں عمل باقی رہیں گا میں باقی رہوں گا, یعنی اگر ہمارے میں اپنا عمل باقی ہے جب تک مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے میں باقی رہیں گے,
اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا با عمل مقبول بے عمل مردود. تو میری آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ آپ جو ہے عمل پیرا ہو جائیے اور اپنی تصدیق پر پکے ہو جائیے. اور عمل ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم مہدویوں کو مہدی موعود علیہ السلام کے قریب کر سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو